السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہم لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو آئیں ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے آیت سماعت فرماتے ہیں، آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اولئکا، یہ ہیں وہ لوگ، الذین، جنہوں نے اشترا، مول لی ہے، خرید لیا ہے، جنہوں نے الحیات، حیات کو، الدنیا، دنیا کی، بالآخرتی، آخرت کے عوض، فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ آیت کا ہوا لفظی ترجمہ۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ یہود کے بعض عیوب اور کچھ خوبیاں، جس طرح کے قیدی چھڑانا، وہ بیان کی گئی تھیں، جس سے یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید ان کی جزا بھی انہیں ملے گی اور کچھ عذاب اور کچھ انعام انہیں جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس آیت میں اس وہم کو دفع کیا گیا کہ چونکہ وہ اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ چکے ہیں، یعنی اس کے لیے وہ صرف عذاب ہی پائیں گے، انہیں جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ پچھلی آیت سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ یہودی مومن تو ہیں، اس لیے وہ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، ہاں کبھی دنیا میں پھنس کر گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا نہیں، وہ جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی دنیاوی غرض کے لیے، انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا ان کی کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ یہودی دنیا میں خوار اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آخرت کے نفع کے لیے اپنے پاس کوئی چیز رکھی ہی نہیں، تو یہ اس تاجر کی طرح ہے جس نے اپنی اصل رقم بھی ضائع کر دی ہو، لہٰذا ان کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ چوتھا تعلق یہ ہے کہ پہلے یہود کی حرکتوں کا ذکر تھا، اب ان کی نوعیت اور حیثیت کا بیان ہے کہ یہ دنیا کے بندے ہیں، جدھر دنیا ان کو لے جاتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ یہودی جن کے یہ کرتب ہیں کہ ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں لاتے، اور آخرت کے عوض دنیا قبول کر چکے ہیں، یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ روز عارضی عذاب ہو کر، ہمیں کچھ روز جو ہے وہ عارضی عذاب ہو کر چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، یہ غلط ہے، بلکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوگی، نہ تو موقوف کر کے اور نہ ہی ہلکا کر کے، اور نہ ہی انہیں کوئی بیرونی امداد پہنچے گی جس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے عذاب کو تخفیف کیا جائے یا ہلکا کیا جائے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ ایسا کردار ادا کریں جو یہود نے اپنایا کہ اپنے ایمانی بھائیوں کو گلا گھونٹیں، ان پر حملہ آور ہونے والی غیر مسلم طاقتوں کا ساتھ دیں اور یوں انہیں ان کے علاقوں سے نکالیں، ایسے لوگوں نے آخرت برباد کر کے اپنی دنیا آراستہ کر لی ہے، لہٰذا ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا کفر، اور کافر سے کبھی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اور نہ ہی روز قیامت ایسے لوگوں کو بصورت شفاعت کوئی مدد کی جائے گی، اور نہ عذاب میں تخفیف اور مدد کا ملنا روز قیامت اہل ایمان کے لیے ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے۔
اب یہاں پہ دور حاضر کے نام نہاد مسلم حکمرانوں کی منافقت اور یہودیت سے مشابہت بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ افسوس آج دور حاضر کے مسلمان حکمران اسی یہودی خصلت کے حائل نظر آتے ہیں۔ آج یہود و نصارہ جا بجا مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جیسا کہ فلسطین میں آپ کے سامنے ہی ہے، اور مسلم حکمران جو ہے وہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے یہود و نصارہ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اس جگہ ایسے ہی مسلم کش ملت فروشوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حقیر دنیاوی مفادات کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ یہاں سے ہی معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کا خون کرنا خواہ اپنا گلا کاٹنا ہے، کیونکہ لا تسفکون دماءکم اور لا دوسرا ہے تقتلون انفسکم۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل خود اپنا قتل ہے، کیونکہ حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کا اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ مضبوطی کا حصہ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ تفسیر صوفیانہ بھی سماعت فرما لیں۔ دنیا اور آخرت ان دو سوکنوں کی طرح ہے جن کا اجتماع ممکن نہیں ہے، یا ان دو بہنوں کی طرح ہے کہ جن کو ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جو چاہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں پھنسا رہوں اور آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے تو وہ بیوقوف ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ جو شخص کہ ان میں سے ایک کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگا تو دوسری کھو بیٹھے گا۔ اور یہود کے پاس تورات اور دامن نبی تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیاوی لذت کو اختیار کیا اور اس تجارت میں نفع نہ پایا۔ تو یوں سمجھیں کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں یا دو پلڑوں کی طرح ہیں کہ ایک گواری ہونے سے دوسرا خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آخرت والے پلڑے کو باری کرنا ہے اور دنیا والے پلڑے کو جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ہلکا کرنا ہے۔ تو صوفیاء کے نزدیک جو ہے دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے۔ بال بچوں کا پالنا سنت سمجھ کر حلال روزی تلاش کرنا عین دین ہے۔ چاہیے تو یہ کہ دل کے پلڑے میں دین ہی رہے، ظاہر اعضاء دنیاوی کاروبار کریں اور زبان مثل ترازو کی ڈنڈی کے استعمال ہو، اسی لیے اس کو بھی لسان کہتے ہیں اور ترازو کی ڈنڈی کو بھی لسان کہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے، جس طرح کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ جو ہے وہ کام کی طرف لگا رہے اور دل جو ہے وہ محبوب کی یاد میں رچا بسا رہے، تو اسے ہی کامل مومن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آیت میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، آیت میں یہ ہے، آیت میں نہیں بلکہ ایک حدیث کو جو ہے وہ بیان کر کے اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں، لوگ شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا مول لی ہے، تو نہ ہی ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے مخالفین اس آیت کو بڑا یاد انہوں نے کیا ہوا ہے۔ مخالفین میلاد شریف کی مخالفت کے موقع پر جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کی خوشخبری سن کر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو جب آزاد کر دیا تھا، تو جس کا صلہ اسے یہ ملا کہ ہر پیر کی رات اس کی انگلیوں سے ایک سفید رنگ کی رطوبت نکلتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو عذاب کی شدت محسوس نہیں ہوتی اور سکون ملتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سویبہ ابو لہب کی باندی تھی اور ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پس جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد رشتہ داروں کو اس کی بری حالت دکھائی گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی ثویبہ، مجھے تمہارے بعد کوئی خیر نہیں ملی
البتہ میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے صہیبہ کو آزاد کیا تھا تو مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امام ابو الخیر ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ کافر ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی کی وجہ سے دوزخ میں یہ انعام ملا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی استطاعت کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے۔ مجھے جان کی قسم ایسے مسلمان کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا۔ امام ابو الخیر ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ اب ہمارے مخالفین جب یہ دلیل سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دلیل اگرچہ بخاری میں ہے لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے کہ 6 دن زیادہ عذاب جبکہ 7ویں دن کم عذاب ہوتا ہے، حالانکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ تو تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سزا مقرر ہوئی تھی کہ تمہیں روزانہ مثال کے طور پر 100 جوتے پڑیں گے، پھر بعد میں حاکم موج میں آیا اور اس نے کہا کہ 6 دن تو 100 جوتے پڑیں گے لیکن 7ویں دن 90 جوتے پڑیں گے، تو 10 جوتے معاف ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ہی یہ مقرر ہو جائے کہ 6 دن 100 جوتے پڑیں گے جبکہ 7ویں دن فلاں وجہ سے اس 80 جوتے پڑیں گے تو اسے تخفیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ شروع سے ہی یہ سزا مقرر ہے۔ تو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی بلکہ شروع سے ہی اس کی اتنی سزا مقرر ہے۔ تو اس دلیل سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پہ خوشی کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہے اگر تشریف نہ لاتے، پیدا نہ ہوتے تو کیا قرآن والی نعمت ہمیں ملتی؟ کیا ایمان والی نعمت ہمیں ملتی؟ ہمیں قرآن، اسلام اور دین کی جو نعمت ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انعام میں سے یہ چیزیں عطا کیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک تو نے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ قرآن ملا ہے اور اس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے توسل سے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ابو لہب کی عذاب میں تخفیف جو کی گئی ہے تو وہ تخفیف جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی آیات کے مطابق ہی ہے۔ تو اس سے کوئی یہ عقیدہ نہ بنا لے۔ تو اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح نہ دے بلکہ ترجیح دے تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔